سورہ ابراہیم آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدق الله العظيم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، اے مخاطب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح مثال دی کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جڑیں اس کی مضبوط ہیں اور شاخیں اس کی فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنا پھل ہر دم دیتا رہتا ہے اللہ کی اذن سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یوں اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور مثال دی اس نے کلمہ خبیثہ کی، کلمہ ناپاک کی، جیسے کوئی ناپاک درخت ہو، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جس کو اکھاڑ پھینک دیا جائے اوپر سے ہی، اس کے لیے کوئی مضبوط جڑ نہیں ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یوں اللہ ثابت قدم رکھتا ہے صاحب ایمان کو ایک مضبوط بنیاد پر، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور مشرکین کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے وہ کرے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، مخاطب آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسے تبدیل کر دیا نعمت کے عوض میں لوگوں نے ناشکری کو۔ واحلوا قومهم دار البوار، اور یوں اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جہنم یصلونہا وبئس المہاد وبئس القرار، اور یہ ہلاکت کا گڑھا دوزخ ہے جس میں وہ جھلسیں گے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور اللہ کے لیے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ انہیں کہیں کہ فائدہ اٹھا لو چند دن کے لیے، پھر تمہارا ٹھکانہ تو دوزخ میں ہی ہوگا۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور وہ لوگ جو میرے بندے جو ایمان لائے انہیں کہیں کہ نماز کا اہتمام کریں، اور جو اللہ نے تمہیں بہم پہنچایا ہے اس میں سے خرچ کریں خفیہ اور اعلانیہ۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال،
اور یہ کر لیں اس دن کی آمد سے پہلے کہ جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کسی کے کام آئے گی۔ آج کے اس درس میں پہلی آیات میں 2 آیات تھی، کلمہ توحید کی اور پھر کلمہ خبیثہ کی، جس سے مراد شرک کے کلمات ہیں، ان کی مثال دی۔ کلمہ توحید، کلمہ طیبہ آپ جانتے ہیں، اس کو اللہ نے کہا کہ اس کی بنیاد مضبوط ہے، جیسے ایک مضبوط درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں اور جو کہ اس کی شاخیں پھیلی بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، اس کا سایہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کام آتا ہے، ہمیشہ کام آتا ہے کہ اگر وہ سوکھ بھی جائے تو اس کی لکڑیاں کام آتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جھاڑ جھنکار ہے جس کو لگایا کسی نے نہیں ہے، اس کی بنیاد کوئی نہیں ہے، اوپر ہی وہ ہوتا ہے، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے، وہ زیادہ اوپر بھی نہیں جاتا کہ فضاؤں سے جو چیز درختوں کو، ان چیزوں کو حاصل کرنی ہوتی ہے اس کو حاصل کر سکے، اس کی جڑیں بھی گہری نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں کہ وہ زمین سے اپنی غذا حاصل کر سکے، اس لیے وہ کمزور ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جب یہ کہا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کیا مخاطب تو دیکھ کہ اللہ نے کیسے مثال دی کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ سے مراد توحید ہے، اور توحید کے ساتھ جو جڑے ہوئے بنیادی عقائد ہیں، یعنی رسالت کا اور ختم رسالت کا، اور ملائکہ اور کتابوں کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان، یہ سارے کے سارے کلمہ طیبہ ہیں۔ چونکہ انسان کے دل کے اندر اللہ نے ایک بنیاد رکھی ہے توحید کی، اور آخرت کو ماننے کی ایک بنیاد اندر موجود ہے، اس لیے جب آدمی اس کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے تو اس کو یہ اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے، اور پھر اس کی شاخوں سے مراد، یعنی جب دل سے، جب اپنے اندر سے بھی وہ غذائیت حاصل کرتا ہے، وہ نظریہ اور عقیدہ جس کی بنیاد توحید ہے، تو پھر اس کی وجہ سے جو اعمال انسان کے وجود سے پھوٹتے ہیں وہ پھلدار ہیں، ان کے ساتھ پھل لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھل دوسرے عالم میں ملے گا۔ یہ وہی چیز ہے جس کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا مزرع الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، آپ اس میں کچھ فصل بوتے ہیں تو جو پیداوار ہوگی وہ وہاں پہ کاٹیں گے، ادھر کاٹنی ہے پیداوار۔ یہاں پہ اگر کچھ ملتا ہے تو وہ تو اس نے ویسے بھی مقدر کر رکھا ہے، وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے، اس لیے کہ اس نے ایک خاص وقت تک تو ہمیں لے کے جانا ہے۔ ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ لکھا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوشش نہ کر لیں، شرعی حدود کے اندر رہ کے کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ صرف اس کے اوپر بیٹھ جانا جو ہے کہ بھئی جو نصیب میں ہوگا وہ ملے گا، یہ تو درست بات نہیں ہے۔ تو اب جس چیز کی بنیاد انسان کے دل میں ہے، جب اس کو وہ اپنا نظریہ اور اپنا عقیدہ اور اپنے اعمال کی بنیاد بناتا ہے تو اس کو تسلی و تشفی ہوتی ہے، اس کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی میں تلاش میں تھا، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہے اور اس کی شاخیں اوپر ہیں تو وہ اس کا پھل کھائے گا۔ اب پھل کے بارے میں یہ کہا اصلُھا ثابت و فرعُھا فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، مضبوط اس لیے ہیں کہ بنیاد وہاں پہ دل کے اندر موجود ہے جہاں سے وہ غذائیت حاصل کرے گا، یہ کلمہ توحید، اور اس کی شاخیں فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں، سما جہاں آسمان کے لیے آتا ہے وہاں پہ فضاؤں کے لیے بھی آتا ہے، فضاؤں میں پھیلی ہوئی ہیں، ان شاخوں کے ساتھ بہترین خوبصورت پھل لگیں گے جو کہ اصل میں اس کے اعمال ہیں۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ اس کی سدا بہاری، اس درخت کی جو سدا بہاری ہے اس کی بات ہے کہ کل حین، ہمیشہ،
ہر وقت. کہا کہ اس کا جو پھل ہے وہ ہر وقت لگتا ہے. اور یہ ہر وقت لگنا اصل میں جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ جو پھل ہے اصل میں یہ اس کے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں جن کی بنیاد توحید ہے اور جن کا طریقہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے مطابق ہے. اب یہ جو اعمال ہیں یہ اس کے لیے پھل ہے. اور ہم احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایک علیحدہ ایک ایک عمل کا جو اجر ہے اس کا تذکرہ ہے کہ آدمی وضو کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، اور وضو میں جب وہ منہ کو دھوتا ہے، جب کلی کرتا ہے، جب ناک میں پانی ڈالتا ہے، جب بازوؤں کو ہاتھوں کو دھوتا ہے اس کو کیا ملتا ہے. یہ ساری چیزیں نماز کے ذریعے سے اس کو کیا حاصل ہوتا ہے، یہ سارا کچھ وہاں پہ ہے. اور یہی اس کا وہ پھل ہے، یعنی دائمی ہے کہ اس کو اگر ہم درخت کی صرف درخت کی سمجھ لیں تو پھر درخت کا تو ہر ایک درخت کا اپنے موسم میں پھل آتا ہے. جیسے 2 مہینے پہلے آم تھے، بڑا اچھا پھل تھا، ختم ہو گیا. اب ایک اور پھل شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن یہ جو درخت ہے اس کی خاص بیان کرتے ہوئے یہ قید ساتھ لگائی کل حین باذن ربھا، کہ وہ سدا بہار ہے. یعنی وہ صرف مسجد کے اندر ہی اعمال صالحہ نہیں کرتا، باہر بھی اس کی ساری زندگی ایمان کی بنیاد پہ ہے. اعمال صالحہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. وہ اپنے کسی کام میں بھی ہوتا ہے تو اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا اس کام کے اندر. یعنی ہر لمحہ وہ اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں، نتیجے کے طور پہ یہ اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے، اس کے نیکیوں کے ترازو میں ہوں گے، اس پلڑے کو وہ وزنی کریں گے. کل حین باذن ربہ ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. کہا کہ اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. یہاں پہ یہ خطاب یاد رہے کہ یہ مکہ والوں سے ہے، قریش مکہ سے ہے. تو للناس سے مراد یعنی اول مخاطبین قریش مکہ ہیں، اس لیے کہ آگے ان کی بات آ رہی ہے خاص طور پہ بھی. کہا یہ ہم نے اس لیے مثال دی کہ وہ تذکر کرے. تذکر کیا ہے کہ آدمی سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ بات جو ہے اس کے اندر یہ نصیحت موجود ہے. یہ وہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں عبرت، یعنی اس کے اندر ایک عبرت آموز بات ہوتی ہے، اس سے وہ سبق حاصل کرتا ہے. یہی تو اصل فائدہ ہے. کہا ہم نے یہ مثالیں اس لیے دی کہ مثالوں کے ذریعے سے آدمی کے اندر سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور تھوڑی سوچ سے بھی وہ اصل نتیجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے. نتیجے کے طور پہ اس کو تذکر یعنی یاد دہانی حاصل ہوتی ہے. یہ یاد دہانی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیز موجود تھی. جب وہ غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے توحید کے بارے میں یہ تو میرے دل کی آواز ہے. یہ تذکر ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. اور کہا کہ کلمہ خبیثہ، ناپاک کلمہ. ناپاک کلمہ کون سا ہے؟ جس میں اعمال و عقائد، نظریات و افکار شرک کے اور شرک پر مبنی ہوں، اور پھر اس کی رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بے بہا اقسام بیان کی کہ شرک جلی ہے، شرک خفی ہے، اور وہ اتنے باریک بھی ہیں، یعنی اتنے وہ لطیف ہیں شرک کی بعض اقسام کی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام جو ہے یہ شرکیہ ہو رہا ہے. کہا وہ اتنے لطیف اور اتنے باریک ہیں کہ مومن کو، صاحب ایمان کو غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. اور کہا کہ وہ اتنے باریک ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا جیسے کسی سیاہ کالی گھٹا ٹوپ اندھیری رات میں کسی کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی نظر نہیں آتی. یہ حدیث کے اندر مثال ہے. ایسے باریک اور لطیف شرک کی اقسام ہیں جو سرزد ہوتی رہتی ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کلمہ توحید پڑھ لیا ہے اس لیے ہم سے شرک نہیں ہوتا. نہیں، قرآن پاک میں بلکہ آپ پڑھ رہے ہیں سورہ یوسف کے آخر میں یہ بات ہے
کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ یہ ایمان ان میں سے اکثریت لاتی ہے، لیکن وہ ایمان کیسا ہوتا ہے؟ وہ شرک کے ساتھ آلودہ کیا ہوا ہوتا ہے، وہ شرک کے ساتھ آلودہ کیا ہوا ایمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے پوری طرح تحقیق کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچانا جو ہے، یہ توحید کے اوپر قائم ہونا ہے۔ توحید اس وقت آئے گی کہ جب شرک نہیں ہوگا، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ تو کہا یہ جو کلمہ خبیثہ ہے، جو شرک کے کلمات ہیں، جو شرک کے اعمال ہیں، جو شرک کے افکار اور شرک کے نظریات ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک درخت و خبیث، ناپاک درخت، جس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کا نہ کسی انسان کو نہ کسی حیوان کو کوئی فائدہ ہے، ہاں اس کا نقصان ہی نقصان ہے کہ کبھی اس کے اوپر سپرے کرنا پڑتا ہے کہ اس کی جڑیں اس چیز کے حصے کی غذائیت حاصل کر رہی ہیں جو ہم نے کاشت کیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اکھاڑ کے پھینکنا پڑتا ہے، یعنی وہ کھرپی سے وہ گوڈی کر رہا ہوتا اس کی، اور یہ فالتو جڑی بوٹیاں جو ہے وہ نکال کے پھینک رہا ہوتا ہے ذمہ دار۔ یہ تزکیہ ہے جس کا میں نے ہم پاک کرتے ہیں، یعنی وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اس خباثت کو، اس چیز کو دور کرنا پڑتا ہے۔ کہ ان کلمات کی، یہ جو جن کی یعنی وہ افکار، وہ نظریات، وہ عقائد جو شرکیہ ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک خبیث درخت ہو، ایک ایسا درخت ہو جس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نہ کوئی ایسا پھل لگتا ہے کہ جس کو کوئی کھائے، اس کے ساتھ کانٹے ہیں کہ نزدیک ہاتھ لے جاؤ تو زخمی ہو جائے گا، اس کی بدبو ہے کہ قوت شامہ کو وہ ناگوار گزرتی ہے جب اس کے قریب جائے، کہا اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے کہ انسان کے دل کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، اللہ نے اس میں وہ چیز رکھی ہی نہیں، اس میں توحید کا مادہ رکھا ہے، اس نے اپنی محبت کا مادہ رکھا ہے۔ بس یہ جو بات ہے یہ کلمہ خبیثہ کی طرح ہے، شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، کہ اگر کوئی اس کو اکھاڑ پھینکنا چاہے تو وہ زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، اس کی جڑیں کو مضبوط ہوتی نہیں، اس کو اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ اب اس میں ایک خاص بات ہے قریش کے لیے، اس لیے کہ جس زمانے میں یہ سورہ مبارکہ اتری ہے، اس میں تو باہر سے دیکھنے والوں کو، دور سے دیکھنے والوں کو یہ نظر آتا تھا کہ یہ جو سرداران ہیں مکہ کے، قریش مکہ، جو توحید کی اور اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ تو مزے میں ہیں، ان کی معیشت بڑی اچھی ہے، معاشرے میں ان کی عزت و آبرو بڑی اچھی ہے، قبائل ان کو سردار مانتے ہیں، باقی قبائل بھی ان کی عزت کرتے ہیں، پورے عرب کے قبائل ان کی عزت کرتے ہیں، جبکہ یہ جو توحید کی بات کر رہے ہیں اور ان کے نظریات کے خلاف، آبائی دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ تو کمزور ہیں، مستضعفین، قرآن حکیم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا کہ جن کو دبا دیا گیا ہو، ان کی کمزوری کی بنیاد پر، معیشت ان کی کمزور ہے، کوئی غلام ہے، کوئی کس طرح ہے، کوئی کس طرح ہے، تو بظاہر ایسے نظر آتا ہے، لیکن کہا یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کلمہ خبیثہ کو اکھاڑ پھینکنے والا درخت نہیں تھا، ہاتھ نہیں تھا کہ وہ اس کو اکھاڑ کے پھینکتا، اس لیے اس کو بڑھنے کا، پھلنے پھولنے کا موقع مل گیا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ ہاتھ موجود ہوا جس نے شرک کے ان نظریات کو اکھاڑ پھینکنا ہے، اس کلمہ خبیثہ کو اکھاڑ پھینکنا ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اس کو اکھاڑ پھینکنا کوئی مضبوط، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، وہ تو اوپر ہی ہوتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، قول ثابت سے مراد کلمہ توحید کہ اللہ صاحب ایمان کو اس دنیا میں اور آخرت دونوں میں ثابت قدم رکھے گا، وہ
ان کو یعنی وہ استقامت اور ان کو وہ استقرار حاصل ہوگا جس کی ضرورت ہوگی اس وقت. یہ کہا دنیا میں بھی ہے اور آخرت. آگے سورہ نور میں یہ بات آئے گی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے ایمان والوں کے ساتھ، جو تم میں سے صاحب ایمان ہوں گے ان کے ساتھ اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں زمین کا استخلاف یعنی خلافت ان کو عطا کروں گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور کہا کہ میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کو تمکن اور ان کو سکون حاصل ہوگا، ان کو سیکیورٹی حاصل ہوگی اس دین کے اندر جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہا کہ خوف کا جو زمانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ پہاڑوں میں رہ کے آن کے دشمن کو مارنے والی بات ختم ہو جائے گی. وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ شہروں کے اندر آ جائیں گے، وہ دارالخلافے کے اوپر قبضہ کر لیں گے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جس دین کو ہم نے ان کے لیے پسند کیا اس میں ان کو تمکن حاصل ہوگا. جیسے اللہ نے وعدہ کیا تھا ایسے اس نے پورا کرتا ہوا ہمیں دکھایا. ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ تاریخ انسانی میں یہ ہوا. اور کہا کہ جو خوف کی صورتحال ہے اس کو ہم امن سے تبدیل کر دیں. یعبدوننی، کہا جس چیز کے اوپر تم نے فیصلہ کر لیا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اس پہ جمے رہو، پھر دیکھو کیا کرتا ہوں میں تمہارے ساتھ، میرے ساتھ شرک مت کرو. وہی چیز یہاں پہ بیان ہوئی. کہا کہ یہ جو قول ثابت ہے اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کو مضبوط کرے گا، ان کو دل جمعی عطا کرے گا، ان کو استخلاف عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی دل جمعی اور ان کے سکون اور اطمینان کے لیے سب کچھ موجود ہوگا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. ظالم سے مراد مشرک ہے. کہا کہ یہ جو مشرک ہیں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بھی تو کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، یہ بظاہر ایسے نظر آتا ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ وہ کرتے نہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. چیریٹی، وہ کتنے این جی او بنائے، کتنا وہ ان جگہوں پہ خرچ کیا، اور اسی طرح صفائی کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. کہا اللہ ایسے لوگوں کے اعمال کو حقارت کر دے گا، ضائع کر دے گا. ایسے اعمال جن کی بنیاد توحید پہ نہیں ہے وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. کہا اس میں کسی دوسرے کا اختیار تو ہے نہیں کہ وہ کہے کہ جناب اس نے اچھا کام کیا اور آپ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا. وہ تو اللہ نے قانون بنایا ہے تو وہ تو اس قانون کے مطابق چلے گا، وہ جو چاہے وہ کرے، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اب یہ میں نے کہا تھا نا کہ آگے قریش کی بات آ رہی ہے. کہا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، یعنی ان کے حالات پہ غور کیا. دیکھنا صرف دیکھ کے چھوڑنا نہیں ہے، جیسے ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. نہیں، کسی چیز کو پڑھنے سے مراد اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. اگر بیٹے نے خط لکھا ہے تو پڑھ کے آپ چھوڑ نہیں دیتے. اس نے کہا تھا کہ مجھے پیسے بھیجو، میں نے فیس دینی ہے، تو اس نے جو بات کہی اس کے اوپر بھی عمل کرنا پڑتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے واقعی خط پڑھ لیا. اگر پڑھ کے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ میرے بیٹے کا خط ہے، دیکھنا یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، تو یہ تو نہ پڑھنے کے برابر ہوا. وہ تو ادھر ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. تو کہا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا، یعنی ان کے حالات پہ غور کیا کہ جن کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا اور انہوں نے اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کیا. یا بدلوا نعمت اللہ کفران سے مراد یعنی اللہ کی نعمت تھی اس کا کفران کیا، ناشکری کی. میں نے کہا تھا یہ قریش سے خطاب ہوا، اس لیے کہ وہ اس جگہ پہ رہائش تھی ان کی، بواد غیر ذی زرع. آگے یہ بات آ رہی ہے
اگلے درس میں کل میں یہ بات آئے گی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی زراعت نہیں. اب اس زمانے میں جو یعنی انسانی معیشت کی بنیاد زراعت پہ تھی، یا پھر لوگ شکار کرتے تھے، تو وہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے. اس کا مطلب ان کو تو بڑا غریب ہونا چاہیے، لیکن وہ بڑے مزے میں تھے. ہم مکہ کی تاریخ میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے بیٹے نے، یعنی خالد بن ولید جن کو کہتے ہیں، ولید اتنے پیسے والا آدمی تھا، اتنا امیر کبیر تھا کہ اس بیٹے نے ساری عمر جو ریشمی جوڑا پہنا اس کو اتارا، دوبارہ دھو کے نہیں پہنا، نیا بنایا اس کے لیے. یہ وہی ریشمی ہے وہ جو ہم وہ 2 گھوڑے کی بوجھ کی ایک قمیض بنا لیں، ساری زندگی چلتی ہے. پھر اس کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ میں لنڈی کوتل سے لایا تھا اور میں باڑی سے لایا تھا. وہ ہر وقت ہر دفعہ جب پہنتا تھا نیا پہنتا تھا. اب یہ اللہ نے ان کو عطا کیا، یعنی وہاں پہ بظاہر ایسے کوئی چیزیں نہیں تھیں، لیکن ان کو تمام قسم کے پھل، ان کو تمام قسم کا رزق، ان کو وافر سب کچھ عطا کیا. جس نے اس کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے شکر کی وجہ بتائی تھی، شکر کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور کہا میں یہ گھر بنا رہا ہوں، یہاں پہ تیری عبادت ہوگی اور نماز ہوگی، اور یہاں کے مکین جو ہیں، یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باشندے، ان کو تو ہر قسم کا پھل دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے عطا کیا. انہوں نے کوئی کس کی طرف نسبت کر دی، کوئی کس کی طرف، یہ ہم نے تجارت کی، فلاں کے نام کی دیگیں پکائیں، وہ بت تھا اور وہ اسٹیچو تھا اور اس کی وجہ سے یہ عطا ہوا. کہا انہوں نے کفران نعمت کی. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. ایسے کام کرنے والے چند ایک ہوتے ہیں جن کو سردار کہتے ہیں، جن کو یوں کہیں کہ وہ ناظم ہیں، وہ ممبر ہیں، وہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، وہ ضلع کی اسمبلی میں جاتے ہیں، وہ لیڈر ہیں. اب لوگ تو ان کو دیکھتے ہیں، جیسے وہ کہیں گے ویسے کریں گے، ووٹ تو دے بیٹھے. تو کہا کہ ان لیڈروں نے، ان مشرکین لیڈروں نے ان کو احلوا قومہم دار البوار، ہلاکت کے گڑھے میں جا کے پھینکا. اور یہ کون سا گڑھا ہے؟ جہنم، دوزخ. یصلونہا، وہاں اس گڑھے میں وہ جھلسیں گے. وبئس القرار، کہا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ. وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور کہا انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے. انداد ند شریک کو کہتے ہیں، یہ اس کی جمع ہے. اور کہا یہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو جو کہ اللہ کے راستے پہ چل پڑتے، عوام الناس، وہ چل پڑتے، انہوں نے روک رکھا. اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ سرداران قریش تھے کہ جو لوگوں کے راستے میں رکاوٹ اور حجاب بنے ہوئے تھے ایمان کے راستے میں. قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہا کہ اس چیز کے اوپر تم چدھا گئے ہو، اس کے اوپر تم ریجھ گئے ہو کہ ہماری حالات بڑے اچھے ہیں، ہماری معیشت بڑی اچھی ہے، ہماری عزت و آبرو ہے عرب قبائل میں. کہا مزے کر لو، چند دن کی بات ہے، پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہا کہ جو میرے بندے ہیں انہیں کہیں کہ نماز کا اہتمام کریں. یعنی وہی آگے یہ بات آئے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے اگلے درس میں. کہا کہ ان کو کہو کہ وہ نماز کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ گھر جس کی وجہ سے انہیں سب کچھ مل رہا ہے، یہ نماز کے لیے بنا ہے. یہ نماز کے قیام، نماز کے اہتمام کے لیے بنا ہے. اور نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا مظہر ہے کہ جو نماز نہیں ادا کرتا، جو نماز نہیں قائم کرتا، وہ اللہ کے جو باقی حقوق ہیں ان کو کبھی پورا نہیں کر سکتا. یہ اظہار ہے
کہ اس نے واقعی اللہ کو اپنا خالق و مالک اور اپنا معبود تسلیم کر لیا، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو چھوڑ کے، ان کے حقوق کو چھوڑ کے اکیلے کسی جگہ بھی اپنا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ پہلے بھی میں نے کچھ دن پہلے گزارش کی تھی کہ ہمیشہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا کہا، یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، رزق سے مراد ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں۔ یہ جب ہمارے اردو میں یہ لفظ آیا تو ہم نے اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سکیڑ دیا اور ان چیزوں تک محدود کر دیا جو دسترخوان پہ ہوتی ہیں، وہ بھی ہے، لیکن باقی جو ہماری ضروریات ہیں، زندگی ہیں، وہ ساری کی ساری رزق میں آتی ہیں۔ قرآن پاک اس کو رزق کہتا ہے کہ ہم نے جو رزق تمہیں ہم پہنچایا ہے اس میں سے خرچ کرو، خرچ سے مراد یعنی اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو اور صدقہ، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو پورا کرو، اور اس کی تفصیلات اور اس کے طریقے سارے کے سارے بیان ہو چکے۔ کہا یہ دونوں طریقے سے سرا وعلانیۃ، تمہیں خفیہ کرنا پڑے کہ ریا کا خوف ہے، میں دکھلاوا نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے دے دو جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ ایک ہاتھ سے دیا دوسرے کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا کیا، وعلانیۃ، اور پھر دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کہ یہ کرنے کا کام ہے، میرے پاس تو تھوڑا تھا، ان کی ضروریات زیادہ ہیں، غربت زیادہ ہے، تو اس ترغیب کے لیے آپ بھی خرچ کریں۔ اور پھر ہمارے مفسرین نے سرا وعلانیہ یعنی خفیہ اور اعلانیہ کا مفہوم یہ بھی بیان کیا کہ اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ علانیہ زکوٰۃ دو، سرا صدقات دو۔ زکوٰۃ سے کام پورا نہیں ہوا، ضروریات پوری نہیں ہوئی، آپ کے پاس ہے، فاضل سرمایہ ہے، آپ صدقات کی صورت میں دیں، سرا وعلانیہ کہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ کام کر گزرو اس دن کی آمد سے پہلے کہ جس دن یہ پیسے کام نہیں آنے، اس لیے کہ اس دن کوئی خرید و فروخت ہونی نہیں ہے اور تمہارے پاس کوئی پیسہ ہونا بھی نہیں ہے، وہ تو سارا ادھر رہ جائے گا۔ اور پھر دوسری چیز کوئی جو کام آتی ہے اس دنیا میں، ہماری عادت ہے کہ ہم دوستی کو بنیاد بناتے ہیں اور اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا واقف ہے، ذرا کچھ سفارش کرتے ہیں، اور وہ سفارش کرتا ہے اور ہمارا کام چل جاتا ہے، کیا اس دن سفارش بھی نہیں چلے گی؟ یہ دوستی بھی فی الحال دوستی بھی یہ کام نہیں آئے گی، تم کسی دوست کو نہیں کہہ سکتے کہ میری سفارش کرو، اس لیے کہ سفارش کرنے والا جس کے پاس جاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ جناب اصل بات یہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ فائل میں غلط سلط چیزیں آ گئی ہیں، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ کے حضور ایسی بات کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ کو پتہ نہیں، نعوذ باللہ، اس کو سارا پتہ ہے، اس لیے کوئی سفارش اس قسم کی نہیں چلتی۔ بس جو دوستیاں ہیں وہ ادھر ہی رہ جائیں گی، جیسے آگے بات آئے گی کہ اس دن تو یہ ہے کہ بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے سے دور ہوتا چلا جائے گا کہ بھائی یہ کہیں مجھے پکڑ نہ لے، اور بیوی خاوند سے اور خاوند بیوی سے اس طرح وہ ایک دوسرے کے کام نہیں آ سکیں گے، ہر ایک نے اپنے اعمال کا حساب دیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب